اب آئی ہے بہت مرکزی آیت جس سے کہ بات واضح ہو جائے گی، ایک شعوری نفاق، ایک غیر شعوری نفاق۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ ایمان تو وہ لائے تھے، قرآن تسلیم کر رہا، ایمان لائے تھے، اور اس وقت کوئی دھوکے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ تو جب امتحان آ گئے، آزمائش آ گئی، جان و مال کے مطالبے آ گئے، تب پیچھے قدم ہٹنا شروع ہوا ہے، پسپائی شروع ہوئی ہے، اور رفتہ 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 پیچھے ہٹ کر سٹیج 1، سٹیج 2 اور سٹیج 3 تک جا پہنچے۔ گویا کہ سٹیج 3 تو کفر ہے، کھلا کفر ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن یہ کفر پوشیدہ ہے، کھلم کھلا نہیں کہا۔ ان یہودیوں کی طرح جو صبح ایمان لائے تھے اور شام کو اعلان کر دیا جی ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، ہم تو واپس جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، نہیں، یہ اسلام کے اندر رہے، قانونی طور پر اندر ہے، اس شہتیر کی طرح جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اوپر سے ایک ونیئر ہے کہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ تو جب ایک دم گرے گا تو پتہ چلے گا یہ تو کھایا گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ چوکھٹ کو دیمک کھا چکی ہے لیکن اوپر ونیئر ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ کفر حقیقی ہے، کفر قانونی نہیں ہے۔ مسلمان رہے، مسلمان مانا گیا، اس لیے کہ منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، لیگل اینٹیٹی مومن بھی نہیں ہے، لیگل اینٹیٹی مسلمان غیر مسلم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جو مسلمان ہے وہ مومن صادق بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، منافق، اور دونوں کیفیتوں سے جو ہے وہ اگر خالی ہے، نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق، تو اس کو کہتے ہیں اسلام بلا ایمان۔ یہ امام ابن تیمیہ نے سورہ حجرات کی اس آیت کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر ایمان، ایمان کے بغیر اسلام کا اثبات۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، جیسے بدترین کافروں کے دلوں کے اوپر جن پر حق جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ محمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچے ہیں، لیکن اپنی عصبیت کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے حسد کی وجہ سے مان نہیں رہے، ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر مہر ہو جاتی ہے۔ یہودی خاص طور پر ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، لیکن مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب انہیں صحیح تفقہ، صحیح فہم حاصل ہی نہیں، کیا نفع میں ہے کیا نقصان کا سودا انہیں پتہ ہی نہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے توانا، اس لیے کہ سارا ان کا معاملہ دنیا سے متعلق ہے، خوب اچھا کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو جس کو کہتے ہیں فرما خامخواہ معتبر، ذرا شخصیت ایسی ہو تو ظاہر بات ہے کہ مجلس میں جب آتا ہے تو سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں، یہ کون آیا ہے۔ حضور بھی ان کی طرف نگاہ کرتے تھے، ان کے پاس وسائل ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، کتنے ہی غریب آئے ہیں غزوہ تبوک میں کہ حضور ہم حاضر ہیں جان کے ساتھ، ہمارے پاس مال نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آپ اگر ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیں ہم حاضر ہیں، جان و مال سے حاضر۔ اور حضور نے جب کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں، تو وہ جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے، اللہ یجدون ما ینفقون، کہ اب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خرچ کیا کریں، کیسے جائیں۔ ایک وہ تھے، اب یہ اغنیاء ہے، یہ دولت مند ہے، یہ چودھری لوگ ہیں، لہذا حضور ان کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم جو ہے
وہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جیسے میں نے کہا نا معتبر آدمی معلوم ہوتا ہے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کی رائے ہے. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اے نبی ان کی اصل حقیقت ہے ان سوکھی لکڑیوں کی جو سہارے سے کھڑی کر دی جائیں. لکڑی کے کندھے جو خود نہیں کھڑے ہو سکتے، اسے سہارا چاہیے. ایک درخت ہے جو خود کھڑا ہے، اور ایک وہ سوکھی لکڑی کے کندھے ہیں، وہ تو خود کھڑے نہیں رہ سکتے. کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کی جان ہر وقت نرستی رہتی ہے. وہ کوئی بھی آواز ہوتی ہے، کوئی بھی شور آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں آئی مصیبت ہماری، یقیناً کوئی حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو گیا ہے، لہذا اب پھر مصیبت آئے گی ہماری. کہا جائے گا آؤ دفاع کرو، اب ادفعوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اب ادفعوا، اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع تو کرو. تو ان کی جانوں پر بن جاتی ہے. ہم العدو فاحذرہم، اے نبی یہی دشمن ہے، اصل دشمن یہ ہے. مارے آستین یہ ہے، یہ آستین کے چھپا ہوا سانپ ہے جو اندر سے ڈسے گا. فاحذرہم، آپ ان سے بچ کر رہیے. یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج. ہم العدو، عداوت، اللہ کے رسول کی عداوت. اہل ایمان جو رسول کی ہر پکار پر لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول، جس کی وجہ سے ہم نمایاں ہو جاتے ہیں. ہم بیٹھے رہے، ہم نے جا کے پھر بعد میں معذرت کی، حضور یہ معاملہ یہ معاملہ یہ معاملہ ہے، مجھے تو آپ مستثنیٰ کر دیجیے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، برباد کرے. انا یوفکون، یہ کہاں سے الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہیں. ان کی بدبختی تو ملازہ ہو. قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند. دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا، ایمان کی توفیق ملی، گمراہیوں سے نکلے، محمد کی صحبت سے فیضیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب کہاں جا رہے ہیں، کس انجام کی طرف جا رہے ہیں. قاتلہم اللہ انا یوفکون. اب ان کے تکبر کا نقشہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی آؤ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اپنی غلطی کے اوپر اعتراف کر لو، اس کو مان لو، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے، اللہ بخش دے گا. جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں. ہاں ہاں جی، ہاں ہاں آئیں گے، آ جائیں گے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، تم دیکھتے ہو وہ رکتے ہیں، نہیں آنا چاہتے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور ان کا یہ پیچھے رکنا استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. ہم کیوں جا کر محمد سے معافی مانگے صلی اللہ علیہ وسلم. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ استغفار کریں ان کے لیے، خواہ نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. یہ آیت اس سے شدید تر کیفیت کے ساتھ سورہ توبہ میں آ چکی ہے، جو میں آپ کو سنا چکا. استغفر لہم او لا تستغفر لکم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے. جو چاہے ہدایت پر آئے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہم نے تو لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے، جو چاہے نفاق کا راستہ اختیار کر لے. ہماری طرف سے فری چوائس ہے. اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ اصل میں اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ یہ منافقت کہاں تک پہنچا دیتی تھی.
حضور غزوہ بنی المستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے. اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ کا ہاتھ گر گیا. اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ دوبارہ گئیں، رفع حاجت کے لیے گئی تھی، وہاں کہیں گر گیا. تلاش کرنے کے لیے گئی تو قافلہ چل پڑا. وہ ایک لمبا واقعہ ہے جس پر کہ عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا، تہمت لگائی زنا کی. اسی سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا. ایک جگہ پڑاؤ تھا، پاس کنواں تھا، وہاں سے پانی کھینچ رہے تھے. حضرت عمر کے ایک غلام تھے جہجہ، ان کے اور ایک انصاری صحابی کے درمیان کچھ تو میں ہو گئی. یہ تو ہمیشہ ان کے ہاں پہلے تو ہوتا ہی تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا رہتا تھا. وہ کوئی پرانی عادت عود کر آئی، جھگڑا ہو گیا. اب جہجہ نے دہائی دی مہاجرین، وہ کچھ لوگ آ گئے. ادھر سے اس انصاری نے انصار کو بلایا، یا معاشر انصار، ایک گروہ ادھر ایک گروہ ادھر. اور اندیشہ تھا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے. حضور کو خبر ہوئی اور آپ تشریف لائے. آپ نے پیسیفائی کیا. یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ ان چیزوں سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی تھی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب اس کے بعد تم لوٹ رہے ہو جاہلیت کی طرف. خیر وہ حضور تو اس قصے کو فروغ کر کے وہاں سے تشریف لے گئے جہاں بھی آپ کا قیام تھا. اب اس عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے وہاں پر بکواس کرنی شروع کی. ایک تو یہ کہا انصار سے، دیکھو تمہارے ٹکڑوں پر پلے ہیں یہ، ان کی مثال ایسی ہے سمن کلبک یا کلک، کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو تمہیں کو کاٹے گا. آج یہ تمہارے برابر کے ہو گئے. یہ تو لوٹے پٹے آئے تھے، بھوکے دنگے آئے تھے. تم نے ان کی آؤ بھگت کی، تم نے ان کو ویلکم کہا، تم نے گھر تقسیم کر دیے، تم نے دکانیں تقسیم کر دی. اب ان پر خرچ کرنا بند کر دو. یہ سب دودھ پینے والے مجنو ہیں، جب انہیں کچھ نہیں ملے گا منتشر ہو جائیں گے. لَلْفَضْلُ مِنْ حَوْلِكَ. ایک تو یہ بات کہی، اور ایک یہ کہا اب جب مدینے واپس لوٹنا ہو جائے گا، ابھی تو چونکہ راستے میں ہے، تو لازماً جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. اب ہم نے مزید مدینے کے اندر برداشت نہیں کریں گے. وہاں پر ایک نوجوان ٹین ایجر بھی موجود تھا. اس نے آ کر حضور کو خبر دی، عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. حضور نے بلا کر جواب طلبی کی تو صاف انکار کر دیا، قسمیں کھا گیا، میں نے کہا ہی نہیں. آپ اس چھوکرے کی بات پر اعتماد کر رہے ہیں، اس بچے کی بات پر مجھ سے آپ ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں. بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا لڑکے کے کان سچے تھے، لڑکے نے جو سنا تھا وہ سچ تھا، اس لیے کہ وہی آ گئی، وہی نے تصدیق کر دی. وہ کیا ہے اب پڑھیے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں گے. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ بھیڑ چھٹ جائے گی، تم ان کی ضیافت کرتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو. سب من کلبت یا کرو. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو، مت انفاق کرو